السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر افتخار علی، میں ماہر امراض سینہ سول ہاسپٹل فیصل آباد میں ایز سینئر رجسٹرار کام کر رہا ہوں۔ آج میرا یہاں پہ آنے کا مقصد جسٹ کچھ باتیں کرنا ہے تاکہ عام عوام کو کرونا کے متعلق مزید تھوڑی سی اویئرنیس آئے۔ اگرچہ ابھی تک کافی ویڈیوز سرکولیٹ کر چکی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، میں بھی شاید اس میں سے کچھ باتیں ریپیٹ کروں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ کو کرونا کے متعلق یہ ہے کیا چیز، اور یہ جو سلوگن ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، اس کا کیا مطلب۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کرونا کیا ہے۔ کرونا ایک وائرس ہے جو کہ سانس کے ذریعے بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ بھی پچھلے جو وائرسز ہیں لائک انفلوئنزا وائرس جو کہ ہماری کمیونٹی میں انڈیمک تھا، پہلے سے بڑا کامن تھا، اسی کی طرح کا ایک وائرس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ اتنے لوگ اس سے خوفزدہ کیوں ہیں، پوری دنیا میں کیوں پھیل رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے انفلوئنزا وائرس کی نسبت 10% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور کھانسی کرنے سے جو ڈراپلیٹس ہوا میں آتے ہیں، ڈراپلیٹس کی شکل میں یہ زیادہ پھیلتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ سسپینڈڈ پارٹیکلز رہتے ہیں ہوا میں، وہ بھی اگر انہیل کر لے کوئی دوسرا بندہ تو یہ اس طرح بھی انفیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کھانسی کی، اپنے ہاتھ پہ اس کے سارے جو بھی سیکریشنز ہیں وہ لگی اور اس نے کسی ٹیبل وغیرہ پہ لگائی یا فائل کو پکڑا، تو اسی کو اگر آپ نے بھی پکڑ لیا اور دوبارہ اپنے ناک یا منہ پہ لگا لیا تو اس طریقے سے بھی یہ کرونا پھیل سکتا ہے۔ کرونا اگر دیکھا جائے تو اس کی موربیڈیٹی زیادہ ہے، مطلب یہ علامات نزلہ زکام کھانسی اور سانس کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، اور مورٹیلٹی کے اس سے جو شرح یا مواد ہے وہ بہت کم ہے، جو کہ تقریباً 1 سے 2% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے جو کہ ابھی جا رہی ہیں۔ تو یہی اس کا ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ چیزیں جن سے یہ پھیلتا ہے ان سے روکا جائے۔ تو سلوگن کا مطلب کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے ڈر کے خود کو ڈپریشن میں نہیں ڈالنا، بلکہ وہ طریقے اپنانے ہیں کہ جس سے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکیں۔ تو وہ کون کون سے طریقے ہیں وہ میں آپ کو بریفلی تھوڑا سا بتا دوں، جسٹ 6-7 پوائنٹس ہیں، وہ آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہم اس وائرس کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو کہ ابھی کرنٹلی گورنمنٹ کا سلوگن چل رہا ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم۔ اسٹے ایٹ ہوم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا انٹریکشن کم سے کم لوگوں سے ہو اور یہ وائرس کم سے کم پھیلے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی سے ملیں، کھانا کھانے لگیں یا چہرے یا ناک کو چھونے لگیں تو اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ یہ ہائیجین کا ایک بہترین اصول ہے جو کہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اور ہمیں تقریباً 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ اسی اصول کو اپنا لیں تو ہم کرونا وائرس سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ سیکنڈ پوائنٹ، کہ اگر ہم میل جول میں کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں، تو 1 میٹر سے زیادہ اگر یہ کوئی بندہ ہلکی پھلکی کھانسی بھی کرتا ہے تو 1 میٹر سے زیادہ یوزلی یہ ڈراپلیٹس نہیں جاتے، تو 1 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے آج کل نزلہ زکام کھانسی، تو خصوصاً اس سے ذرا دور رہیں، اور اگر آپ خود بیمار ہو گئے ہیں تو اسٹے ایٹ ہوم۔ ہاں، لیکن اگر بیماری ہے تو ڈاکٹر سے ضرور ملیں، ڈاکٹر کو چیک اپ لازمی کروائیں، لیکن ویسے کامنلی گلی میں محلے میں نہ پھریں، خود کو ایک کمرے تک محدود رکھیں اور ماسک پہن کے رکھیں۔ جہاں تک ماسک کا تعلق ہے تو ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن کو پہننا چاہیے؟ وہ بندے جو کہ خود نزلہ زکام کھانسی کا شکار ہیں وہ پہن کے رکھیں۔ سیکنڈ، وہ افراد جو کہ جیسے پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز جو کہ لوگوں سے بہت زیادہ انٹریکشن میں ہیں، اسی طرح اگر کوئی مارکیٹس میں کچھ شاپس کھلی ہیں تو ان کا لوگوں سے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ماسک پہن کے رکھیں جب تک ہے۔ اور اگر کسی کو کھانسی وغیرہ آتی ہے تو ماسک رومال کے ساتھ یا اس طرح آرم فولڈ کے ساتھ کھانسی کرے، ہاتھ پہ کھانسی نہ کرے، کیونکہ ہاتھ پہ کھانسی کر کے اگر کسی سے ہینڈ شیک کیا یا ٹیبل وغیرہ پہ لگایا تو وہاں پہ آپ نے جراثیم سپریڈ کرتی ہے۔ یہی سرفیسز جس سے ہمارا کامنلی تعلق ہوتا ہے لائک یہ ٹیبل وغیرہ ہے یا ایسی چیزیں، بال پوائنٹ، موبائل، ان کو بار بار
صاف کریں. ڈس انفیکٹڈ وہ ہونا چاہیے جس میں کم از کم 60% الکوہل بیسڈ ہو. اس سے آپ صاف کریں تو امید ہے کہ کرونا ان سرفیسز سے بھی صاف ہو جائے گا. وہ بندے جو کہ ہائی رسک ہیں، لائک جو کہ آلریڈی شوگر کے مسئلے کا شکار ہیں یا کسی وجہ سے اسٹیرائڈس لے رہے ہیں، امیونٹی کم ہے ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہی احتیاطیں وہ زیادہ اسٹرکٹلی کریں، کوئی ایڈیشنل احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. کانفیڈنٹ رہیں، اگر کسی کو مسئلہ بنتا ہے تب ڈاکٹر کے پاس آئیں، ادروائز بلا وجہ سمپل نزلہ زکام کھانسی اگر معمولی سی ہے تو اسٹے ایٹ ہوم، یوز ماسک، اور کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو تھوڑا بہت سانس کا مسئلہ بنتا ہے یا شدید بخار ہوتا ہے تو پھر ضرور اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں. اور فیصل آباد کے ایریا میں ہمارا جو کرونا ہاسپٹل ہے وہ غلام محمد آباد جنرل ہاسپٹل میں قائم ہے. تو ایسی کوئی بھی علامات ہو تو آپ کائنڈلی غلام محمد جنرل ہاسپٹل میں وزٹ کریں اور خود کو چیک کروائیں. بہت شکریہ.